اگر آپ کی عمر 50 سال 60 سال یا اس سے زیادہ ہے یا آپ سینئر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے ضروری سپلیمنٹ وائٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے وائٹامن ڈی ضروری نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہ کروا لے۔ اگر آپ واقعی دل کے دورے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک اور سپلیمنٹ ایسا ہے جو سب سے اہم ہے، اور اس سپلیمنٹ کا نام ہے کو انزائم Q10۔ اسے CoQ10 بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس سپلیمنٹ کو خریدنے کا سوچیں یا استعمال کرنے کا سوچیں، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کو انزائم Q10 کی کتنی فارم ہوتی ہیں، آپ کو کون سی اس کی ٹائپ لینی چاہیے، اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے، اور خاص کر دل کی صحت کے لیے یہ کیوں بہتر ہے۔ آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے میں نے کو انزائم Q10 پہ ویڈیو بنائی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان میں اس کی اویئرنیس تقریباً نہ کے برابر تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ کیا آپ نے کو Q10 کا نام سنا ہے یا آپ کو انزائم Q10 استعمال کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کو Q10 کیا ہے؟ کو Q10 ایک قدرتی چیز ہے جو ہمارا جسم خود بناتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے خلیوں کے اندر موجود مائٹوکونڈریا میں پایا جاتا ہے۔ مائٹوکونڈریا کو خلیوں کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں جس طرح کسی ایک شہر کے اندر بجلی فراہم کرنے کے لیے پاور سٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مائٹوکونڈریا ہمارے خلیوں کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل، پٹھے اور جسم کے دوسرے اہم حصوں کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری باڈی کے اندر کو Q10 کم ہونے لگتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں اس کی پیداوار باڈی کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو ہماری عمر بڑھتی ہے، جیسے ہم 60 یا 70 تک پہنچتے ہیں، تو جسم کے اندر کو Q10 کی پیداوار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جس کا اثر خاص طور پر دل اور پٹھوں پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو تھکان، کمزوری، پٹھوں میں درد یا دل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا آرگن ہوتا ہے جو بنا تھکے ہر وقت 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس لیے اسے توانائی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہماری باڈی کے اندر کو Q10 کم ہوتا ہے تو دل کو اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کو Q10 جسم میں موجود شریانوں میں ہونے والے نقصان کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کی اندرونی تہہ کو صحت مند رکھتا ہے، خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے، اور شریانوں میں لچک پیدا کرتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار بڑھاتا ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر کم رہنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے چند تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ کو Q10 دل کے مریضوں میں دل کے دورے، دل کی کمزوری اور دیگر خطرناک مسائل کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر موجود ڈاکٹرز اور جو ماہر قلب ہوتے ہیں وہ چند مخصوص مریضوں کے اندر کو Q10 کے استعمال پہ زور دیتے ہیں، جیسے عمر رسیدہ افراد اور جن لوگوں میں اسٹیٹن دی جاتی ہے، یعنی جن لوگوں کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو Q10 کی کون سی قسم لینی چاہیے اور یہ کتنی قسم کے اندر اویلیبل ہے۔ اگر آپ کو Q10 خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو مینلی اس کی 2 ٹائپ دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی ٹائپ ہے یوبیکوینون۔ یہ مارکیٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی، بہت سستی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کا جسم اسے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے، اس لیے کم عمر افراد کے لیے یہ ایک مناسب فارم ہے کو Q10 کی۔ دوسری قسم ہے کو Q10 کی یوبیکوینول۔ یہ نسبتاً مہنگی ہے، آسانی سے ملتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گی۔ اسے جسم بہت آسانی سے ایبزارب کر لیتا ہے، خاص طور پر جب آپ کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ بہت بہتر فارم ہے، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم سپلیمنٹ کو بہتر طریقے سے جذب نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ سینئر ہیں، آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، تو یوبیکوینول ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اب بات کریں اگر ہم اس کی مقدار کی، تو اگر تو آپ اس کو پہلی دفعہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 100 ملی گرام سے شروع کرنا چاہیے۔ جن لوگوں میں دل کی صحت کو بہتر کرنا ہوتا ہے ان کو 200 سے 300 ملی گرام پر ڈے دیا جاتا ہے۔ اس کو لینے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، یعنی 100 ملی گرام صبح میں اور 100 ملی گرام شام میں۔ ایک اور خاص بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، چونکہ یہ فیٹ سولیبل ہے تو اسے فیٹ کے ساتھ ہی لینا چاہیے، جیسے آپ کو دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ لینا چاہیے، یا پھر آپ کو زیتون کے تیل کے ساتھ، ایووکاڈو کے ساتھ، یا کوئی بھی ہیلدی فیٹ اس کے ساتھ آپ کو لینا چاہیے، تاکہ یہ آپ کے جسم میں پراپر طریقے سے ایبزارب ہو۔ اور اگر آپ کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائیاں یعنی اسٹیٹنز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے اور بھی اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دوائیاں جسم میں کو Q10 کی پیداوار کو کم کر دیتی ہیں، جس سے جب بھی جو لوگ کولیسٹرول جن کا ہائی رہتے ہیں وہ اسٹیٹن یعنی اس کو کم کرنے کی دوائی لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو پٹھوں میں درد، جسم میں درد، تھکان، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو اسٹیٹن کے ساتھ ساتھ کو Q10 بھی لینا چاہیے،
جس سے ان کی باڈی کے پاور ہاؤس کو طاقت ملے اور ان کو تھکاوٹ کم ہو۔ CoQ10 ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جسے سیفلی روزانہ سالوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، لوز موشن ہو سکتے ہیں یا پھر بھوک ان کی کم ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے یا اس کی مقدار کو کم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی CoQ10 کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں کو CoQ10 کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، 50 سال، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد، کیونکہ ان افراد میں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ CoQ10 لیول کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائی اسٹیٹن لے رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹن کولیسٹرول کو تو کم کرتی ہے لیکن یہ CoQ10 لیول کو ڈپلیٹ کر دیتی ہے۔ نمبر 3، دل کی کمزوری، دل کے مریض جنہیں ڈاکٹر اضافی سپورٹ کی تجویز دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ افراد جو اکثر تھکان، کمزوری، پٹھوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 5، ایسے افراد جن کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے یا جن کو دل کی بیماری کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، جو اپنے دل کی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو CoQ10 کو مکمل سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔